حاضرین محترم، جہاں تک محی الدین اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کا وہ وقت جب انتہائی کسب پرسی کا زمانہ تھا، تعمیری تخمینے کو سامنے رکھ کر اس کی تکمیل تو بہت دور کی بات ہے، اس کے آغاز کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ اس دور میں میں ذاتی طور پر اس بات کی گواہی دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاکھوں کی بات تو دور کی ہے، ہزاروں کا بجٹ سامنے نہیں تھا اور جو تعمیری منصوبہ تھا وہ کروڑوں کی بات کر رہا تھا، اس وقت جن لوگوں نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر حضور شیخ العالم کو حوصلہ بخشا اور مالی معاونت فرمائی اور قدم سے قدم ملا کر ہر موقع پر پیر صاحب کا وہ دست بازو بن کر خدمت کرتے رہے، ان میں سر فہرست ARY نیٹ ورک کے روح رواں حاجی عبدالرزاق صاحب علیہ رحمہ، ان کے برادر اصغر حاجی محمد اقبال صاحب، ان کے صاحبزادے سلمان اقبال صاحب، یہ تمام حضرات ان خدمات میں پیش رہے، اور بالخصوص چیئرمین QTV جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان سے تو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کا کیا کہنا، اس قدر وہ اپنے ارادوں میں، خیالات میں، پروگراموں میں انہیں شریک فرماتے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو یاد کرتے، انہیں دربار شریف بلا لیتے یا خود کراچی تشریف لاتے تو ایک نشست ایسی ہوتی جس میں صرف حاجی صاحب اور قبلہ صاحب تشریف فرما ہوتے اور وہ اہم معاملات پر گفت و شنید ہوتی۔ اس کے بعد تراڑکھل میں ہسپتال اور میرپور آزاد کشمیر میں پہلا میڈیکل کالج تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ مدارس، مساجد، اسکولز اور کالجز کی تعداد دیکھ کر انسان یہی کہتا ہے کہ قبلہ پیر صاحب کے ارادے ہی ان کے ادارے ہیں۔ ایک مثال قائم فرمائی کہ آج کے دور میں ایک خانقاہی نظام سے تعلق رکھنے والا، ایک ایجوکیشنلی یعنی بظاہر دینی علوم سے تعلق رکھنے والا دنیاوی علوم میں کس طریقے سے ماہر ہے اور لوگوں کو کیسے ایکسپرٹ بنا رہا ہے، میڈیکل کالج، یونیورسٹیز اس بات کا بین ثبوت ہے، اور مثال قائم کی کہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ بھی اس کام میں، اس میدان عمل میں آ سکتے ہیں۔ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا ایک قول مجھے بہت خوبصورت یاد آیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عدالت میں موجود تمام وکلاء اس مجرم کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں تو جج اس کو قصوروار سمجھتے ہوئے سب وکیلوں کے اتفاق اور اتحاد کی عزت کرتے ہوئے اس مجرم کو بری کر دیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں جاؤ گے تو جس کی آنکھیں اس کے حق میں بولیں، جس کی زبان صحیح بولے، جس کا جسم صحیح بولے، تو یہ سارے اعضاء جب خدا کے سامنے اس کے ساتھ جب محبت کے وقت گزاریں، وہ جب بیان کریں گے تو جب سارا وجود حق اور نیکی کی گواہی دے گا تو رب العالمین اس سے سرزد جتنے گناہ ہیں ان سے صرف نظر کر کے فرمائے گا کہ یہ سارے وکلا تیرے حق میں، اس لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں۔ حضرات، یہ جو کیمیا گر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک نسخہ آ جاتا ہے، یہ تانبے کو پگھلا کر اس میں ایک ذرہ ڈالتے ہیں اس اصل جوہر کا، تو وہ سب سونا بن جاتا ہے۔ یہ ان کو کہتے ہیں کیمیا گر۔ تو فرماتے ہیں کہ تیری یہ جو خاک، یہ جسم ہے نا، یہ سارا تانبا ہی بنا ہوا ہے، تانبا۔ اب اس کو وہ عشق میں پگھلا کر نور نبوت کی یہ کرن ڈالیں گے تو یہ خالص طلا بن جائے گا۔ وہ کیمیا گر لوگ ہیں۔ سجدہ تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر ذوق سجدہ نہیں ہے۔
عبادت تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر لذت عبادت نہیں ہے. جب تم کیمیا گر کے پاس جاؤ گے تو وہ سجدے کی ادا بھی بتائے گا، سجدے کی ادا بھی بتائے گا اور لذت کی تاثیر بھی بتائے گا. حضرت پیر محمد علاؤ الدین صدیقی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. انہوں نے جو روحانیت کی خدمت کی، جو مخلوق خدا کے رفاعی کاموں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے. اپنی کم و بیش 78 سالہ زندگی ان کی جہد مسلسل سے عبارت ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا ہے. پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، برطانیہ ہو، اور پھر اب عمر کے آخری حصے میں تو ان کا سلسلہ احباب اور سلسلہ طریقت پورے یورپ اور افریقہ میں پھیلا ہوا تھا. حضرت پیر صاحب نے علم کے میدان میں محی الدین جیسی اسلامک یونیورسٹی نیرین شریف کی فلک بوس پہاڑیوں پر قائم کر کے اپنی عزت و عظمت کو 4 چاند لگا دیے. میڈیکل کالج رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ و تابندہ رکھے گا. اور الحمدللہ کہ وابستگان نیرین شریف یا جو بھی حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی لا الہ الا اللہ کی گونج سنیں گے، ورد سنیں گے، ایک خاص انداز سے ذکر اللہ کو سماعت کریں گے، تو ان کا دل، ان کی گردن، ان کا سر عقیدت اور محبت سے حضرت پیر صاحب کے سامنے جھک جائے گا. اللہ رب العالمین ان کے مزار پرانوار پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان، ہر 2 صاحبزادگان کو اللہ رب العالمین یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ ان کے کام کو جاری و ساری رکھ سکیں. وما علینا الا البلاغ. آپ اکثر دل کی صفائی، باطن کی طہارت پر گفتگو فرماتے اور اس حقیقت کو آشکار کرتے کہ عشق الہی کی حلاوت وہی پا سکتا ہے جس کا باطن پاک ہو. جب آپ رحمت اللہ علیہ عشق کے معارف اور حقائق بیان کرتے تو سامعین پر اضطراب اور رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی. بسا اوقات آپ خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے اور فرماتے، ان آنسوؤں کو حقیر نہ سمجھا کرو، یہ دربار الہی میں ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قدر رکھتے ہیں. محبوب ازلی کا جب جمال سامنے آتا ہے تو دل اور روح چمکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں، قرب کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ از درون شو آشنا وصبرو بے گانا باش، اندر سے اپنے محبوب کے ہو رہو اور باہر سے بے شک بے گانے ہی سے ہی. دنیا میں جو رہتے ہو، دنیا ہے جو بے گانی، دنیا ہی میں رہتے ہو، دنیا ہے جو بے گانی، تو دنیا میں بے گانا ہی رہو، لیکن اندر سے با خدا ہو کے رہو، اس لیے کہ وہ فانی نہیں. تم فنا سے نکل کر بقا کی طرف چلے گئے. اب پردہ جب اٹھے گا تو تیرا دل اور تیرے محبوب کا جمال یہ ایک ہی رہیں گے. حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ امت کے حقیقی درد سے آشنا تھے. آپ امت مسلمہ کو ہمیشہ متحد کرنے کے جذبے سے سرشار رہے. اسی اتحاد امت کی راہ میں غیروں کی بے رخی، اپنوں کی مخالفت کبھی آپ کے رستے کی رکاوٹ نہ بنی. یہی وجہ ہے کہ عالم کفر کی اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جب بھی یورپ میں کوئی مہم چلی تو تمام مسالک کے لوگوں نے حضرت علامہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو ہی اپنا قائد مقرر کیا، اور آپ کی بے لوث قیادت نے بھی کبھی بھروسہ کرنے والوں کو مایوس نہیں کیا. کہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب پکڑو، مرد سب پکڑو، عورتیں سب پکڑو، بچے ہوں کہ جوان، بوڑھے ہوں کہ
جوان، بچے ہوں بالکل بچے ہوں یا مراہقت کی عمر ہو، عورتیں ہوں یا مرد، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور اختلافات باہمی کا جنازہ نکال دو، اختلافات باہمی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو اور خود محبت کے کفن میں سمٹ جاؤ۔ اپنے اندر بھی محبت رکھو، باہر بھی محبت رکھو، زبان میں بھی محبت رکھو، نگاہ میں بھی محبت رکھو، قدم میں بھی محبت رکھو، روح جسم جان تن من ظاہر باطن میں محبت خدا، محبت رسول اور محبت مومن رکھو۔ جس راستے سے گزرتے جاؤ کسی پر عیب بینی، نکتہ چینی، اے مومن یہ تیرا مقام نہیں، عیب مٹانا، دوسرے کی توہین کرنا تیری شان نہیں، توہین کی جگہ تعریف کرنا تیرا حق ہے۔ زبان کھلے تو خوشبو سے، آنکھ اٹھے تو حیا سے، سر جھکے تو سجدے کے لیے، قدم بڑھے تو نیکی کے لیے، ہاتھ اٹھے تو خدا کے لیے، دل پھڑکے تو ذکر میں، احساس جوانی پائیں تو محبت رسول میں۔ اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں کرو گے، جب تک ایمان والو ایک ہو کر نبی کے کلمے کا نور ہر دل میں نہیں اتارو گے۔ اس کے لیے اتحاد لازمی ہے، محبت لازمی ہے، اختلافات ختم کرو، محبت اور پیار کا چراغ جلاؤ، محبت کے دیپ جلاؤ، عشق و الفت کے چراغ جلاؤ، جدھر جاؤ محبت کا پیغام عام کرو۔ شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت خانقاہی نظام کے لیے، بالخصوص ہم نقشبندیوں اور نقشبندی خانقاہوں کے لیے ایک قابل فخر شخصیت تھی۔ یقیناً ہم سب حضرت پر ناز کرتے ہیں اور حضرت کی ذات پر فخر کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ حضرت کا وصال سے صرف ان کے مریدین اور ان کے عقیدت مند غمگین نہیں ہیں، بلکہ تمام خانقاہی نظام سے محبت کرنے والے اور سجادگان بھی مغموم ہیں۔ یقیناً ہم سب ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت صرف ایک اپنی خانقاہ کے لیے وہ نہیں مفید مند تھی، بلکہ وہ الحمدللہ پورے خانقاہی نظام کا ایک تعارف تھی۔ اگر علمی دنیا میں حضرت کا کام دیکھا جائے تو علم دین کے لیے بھی اور دنیاوی علم کے لیے بھی، میڈیکل کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، جس طرح حضرت کی یونیورسٹی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یا QTV کے تھرو جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، یا اپنے درس و تدریس کے ذریعے، اپنے مدارس کے ذریعے جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، انشاءاللہ ان کی خدمات کو اور ان کی شخصیت کو تا صبح قیامت یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم سب پر ضروری ہے، جب حضرت نے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اتنا کچھ کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج حضرت کی برسی آ رہی ہے، حضرت کا عرس آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کریں حضرت کے لیے اور حضرت کی بلندی دراجات کے لیے دعا کریں۔ آپ نے تبلیغ دین کے لیے افغانستان، مصر، شام، ترکی اور برطانیہ کے کئی اسفار فرمائے۔ برطانیہ میں آپ نے وقفے سے طویل قیام فرمایا۔ آپ نے وہاں محی الدین ٹرسٹ، الاحیاء ٹرسٹ کی بھی بنیاد رکھی۔ برطانیہ کا پہلا اسلامی ٹی وی چینل نور ٹی وی بھی آپ کی کاوشوں کا ثمر تھا۔ حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے ایک طویل عرصے تک اسی تبلیغی مشن کے تحت آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے۔ برطانیہ میں تو ایک طویل عرصہ آپ مقیم بھی رہے، یورپ کے مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے افریقہ ممالک میں بھی دورے کیے، وسط ایشیا آپ تشریف لے گئے، امریکہ کے مختلف ٹاؤنز میں بھی آپ نے جا کر تبلیغی اجتماعات کیے، کینیڈا بھی آپ کئی بار تشریف لے گئے، اور ابھی عمر کے آخری حصے میں غالباً 2016 میں جو ہندوستان کا آپ نے دورہ کیا، اس دورے میں آپ جموں کشمیر، سری نگر سے لے کر دہلی اور دہلی سے پھر اجمیر شریف اور سرہند شریف مختلف شہروں میں جا کر آپ نے وہاں اپنی اسی تبلیغی مشن کے تحت مختلف اجتماعات کیے، پروگرام کیے،
اور یہاں پاکستان میں بھی آپ نے تمام عمر ملک پاکستان کے تمام صوبوں میں کوئی شہر ایسا نہیں، اور پھر خصوصیات کے ساتھ آپ کے اندر یہ بات بھی بڑی معنی خیز تھی کہ بہت ساری زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ سرائیکی زبان اور پشتون زبان میں جتنے قبائلی زبانیں ہیں، پھر پنجاب کی تمام اور اردو کی زبان میں آپ، حالانکہ آپ خود پشتو زبان ہیں، مگر اردو کا لب و لہجہ آپ کا ایسا تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو لوگ شاید یہ سمجھتے کہ آپ اہل زبان اردو ہی میں سے ہیں، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے جب سماعت کرتے تو وہ سمجھتے کہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پشتون حضرات جب ان سے گفتگو کرتے تو وہ کہتے یہ ہمارے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، 1985 میں حج کے موقع پر میں خادم کی حیثیت کے آپ کے ہمراہ تھا، تو عرفات کے میدان میں آپ تشریف فرما تھے خیمے کے اندر، سامنے خیمے میں کچھ شامی حضرات بیٹھے تھے جو حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب احرام کی شکل میں کوئی امتیاز نہیں تھا کہ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن آپ کی مسرور کن شخصیت اور دل آویز آپ کی نورانی صورت کو دیکھ کر وہ متاثر ہو کر قریب آئے، اور جب گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا تو ان شام کے رہنے والے حجاج اکرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں یقین یہ تھا کہ آپ کا تعلق اسی عرب علاقے سے ہے، شام سے ہے، کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے عربی زبان میں ان سے گفتگو فرمائی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے وطن ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں خدمت اسلام اور تصوف کے حوالے سے ایک بڑی معروف اور نمایاں ہستی کے حامل تھے، اور آپ نے اس پورے خطے میں اور خاص طور پر بیرون ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو، حضور علیہ السلام کی محبت کو اور تصوف کی اقدار کو عام کرنے کے لیے بڑا بنیادی کردار عطا فرمایا۔ ویلفیئر کے جتنے کام ہیں، محی الدین اسلامی یونیورسٹی ہو یا علمی میدان میں مثنوی شریف کا درس ہو، یقیناً آپ یادگار اسلاف تھے، اور اپنے تمام معاملات میں اور تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حضور علیہ السلام کی سنت کے علم بردار تھے، اور آنے والے تمام متوسلین اور مریدین کے لیے آپ کا پیغام اپنے تمام ظاہر و باطن میں حضور علیہ السلام کی محبت کا اور مخلوق خدا کی خدمت کا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرمائے۔ رب العالمین نے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ اور دعا میں شامل کر دیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، دونوں چیزیں بتائی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ دنیا میں نیکی اتنی دے کہ شرمندگی نہ ہو، اور قیامت میں نیکی اتنی ہو، قیامت کی نیکی اتنی ہو کہ تیری اور تیرے محبوب پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو قبولیت کی سند مل جائے۔ یقیناً آپ کی زندگی کچھ کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ آپ تمام عمر اس کوشش میں رہے کہ تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کو بھی عام کیا جائے، لیکن خود اپنی مصروفیات کے باعث اس شعبے کو آپ وقت نہ دے سکے، اور کوئی خاص کتاب آپ کی تصنیف نہ ہو سکی، لیکن آپ کے کچھ خطبات، اقتباسات، آپ کی کچھ تعلیمات مختلف کتابوں میں موجود ہیں، کچھ مصنفین نے اسے تحریر کیا ہے، اور ابھی ایک کتاب قبلہ پیر صاحب کے ایک خلیفہ ہیں محمد انیس صاحب، انہوں نے مرتب کی ہے، اس میں وہ خطبات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف تصانیف میں آپ کے خطبات موجود ہیں۔ اللہ نے وقت تو جدا کر دیا، چونکہ اگر فجر کا وقت ایک ہوتا تو فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا،
اور عصر سے مغرب تک وقت خالی ہوتا، پھر مغرب سے عشاء تک دنیا خالی ہوتی، پھر عشاء سے لے کر فجر تک کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، خدا نے اوقات جدا کر دیے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جہاں ہر وطن میں، ہر ملک میں، ہر پہاڑ میں، ہر شہر میں، ہر فضا میں، ہر دریا میں، ہر جنگل میں، ہر آبشار کے قریب، ہر کوثار پر اور کوثار کے دامن میں خود توحید والے ہیں، رسالت کے نور والے ہیں، توحید کے جلوے سینوں میں اور رسالت کی محبت روحوں میں رکھے ہوئے موجود ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو سجدہ نہ کرے۔ وقت ایک ہوگا تو زمین خالی ہوگی، جدا وقت کر دو، کوئی سویا ہوگا، کوئی اٹھا ہوگا، زمین کسی وقت بھی سجدوں سے خالی نہیں رہے گی۔ اللہ غنی، جانا ہوتے ہے جو مصطفیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کس کی ملکیت ہے؟ چھوڑو یار، آپ غلام کس کے ہیں؟ ارے آپ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ تو آپ بھی انہی کے، جنت بھی انہی کی۔ ارے ان سے لگے رہنا، شفاعت کر کے لے ہی جائیں گے۔ آپ نے 3 فروری 2017 کو لندن میں وصال فرمایا۔ آسٹن پارک برمنگھم میں ہزاروں افراد نے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا۔ پھر آپ کے جسد خاکی کو پاکستان لایا گیا اور آزاد کشمیر نیریا شریف میں حضرت غلام محی الدین غزنوی کے پہلو میں آپ کی تدفین کی گئی۔ میں آخر میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور شیخ العالم نے اپنی تمام زندگی جس جد و جہد کے ساتھ گزاری، اپنی انتھک محنت کے ساتھ امت کی خیر خواہی کا جو سامان کیا، تو یہ بات ان پر صادق آتی ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ اور آپ نے جو کام کر دکھایا، جو کام کیا، اور جس طرح اپنی صلاحیت قابلیت کے ساتھ ایک جہاں آباد کیا، زمانہ یاد کرے گا، کیونکہ اسی احساس کو بیان کرتے ہوئے کسی نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ہم مریدین، متعلقین اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت اسی طرح جس طرح آپ نے کی، ایسا کرنے کا اللہ ہم سب کو حوصلہ نصیب فرمائے، آمین۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کیو ٹی وی نے ہمیشہ حضور قبلہ عالم غوث الامت حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ پیر صاحب کے وہ سالانہ عرس کے پروگرام کو لائیو کوریج دی، اور کئی سال تک یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا جانے لگا اور لوگوں نے دیکھا۔ آج بھی آپ ہی کی ذات پر یہ جو خصوصی پروگرام ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب، چیئرمین کیو ٹی وی، اور ان کے تمام متعلقین کا، جنہوں نے قبلہ صاحب شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دو جہاں میں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، سبحان اللہ، مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، دل ہی نہ رہا باقی تو اب جینا۔ کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، تجھ سے مل کر جو گیا ہوں اسے مرنا کیا۔ اس نے میت کے لیے لائے ہیں مشاق آنسو،
جو عاشق کرتے ہیں اس نے میت کے لیے لائے ہیں وہ شاد آنسو، اب تو ہی بتا کہ ہمیں کرنا کیا۔ تیرے عاشق کی نماز پڑھائے کوئی اور، تیرے عاشق کی نماز پڑھائے کوئی اور، توبہ کوئی جرم نہیں صادر تو نہ آنے کا بہانہ کیا ہے، کوئی جرم نہیں صادر تو نہ آنے کا بہانہ کیا ہے، قبر میں جاتے ہی کھل گئی آنکھیں، قبر میں جاتے ہی کھل گئی آنکھیں، ان کی آمد کا اعلان سبحان اللہ، آمد کا اعلان، صدیقی تجھے جنت کی بہاروں میں سلانے والے، صدیقی تجھے جنت کی بہاروں میں سلانے والے، وہ آئے ہیں ذرا دیکھ، اب ڈر آئے ہیں ذرا دیکھ،